بسم اللہ الجزء الثانی من هذا الكتاب وهو النظر في احکام الاجارات. اجارات اور اس کی اقسام، اس پہ بات ہو گئی. اب احکام الاجارات کہتے ہیں وہ احکام الاجارات کثیرۃ، بہت زیادہ ہے. ہاں کیا؟ ہاں جی انہی سے. ہاں ہاں جناب ہو گیا انواع الاجارہ. ہاں اجارات کے احکام بہت زیادہ ہیں. وَلَكِنَّهَا بِالْجُمْلَةِ تَنْحَصِرُ فِي جُمْلَتَيْن. مجموعی طور پر یہ دو جملوں میں منحصر ہے. پہلا جملہ ہوگا الاختلاف فی موجبات هذا العقد ولوازمه من غیر حدوث طارئ علیہ. اس عقد یعنی عقد اجارہ کے موجبات اور اس کے لوازم میں اختلاف کے حوالے سے. من غیر حدوث طارئ، علاوہ اس کے کوئی نئی چیز وارد ہو اس پر. ٹھیک ہے نا؟ یعنی عقد اجارہ ہوا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. جیسے طے ہوا تھا گاڑی کرائے پر لینا، مکان کرائے پر لینا اور کرایہ وغیرہ، سب کچھ ویسے کا ویسے ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. من غیر حدوث طارئ علیہ. تو اب یہ جو عقد ہوا ہے، اس عقد پر کون سے احکامات جو ہے نا ثابت ہوتے ہیں آٹومیٹک، تو انہیں کہتے ہیں احکام مضطردہ. احکام مضطردہ یعنی جو عقد صحیح کے بعد جو احکام خود بخود لازم ہو جاتے ہیں، وارد ہو جاتے ہیں، ثابت ہو جاتے ہیں. تو وہ کون سے ہیں؟ ان میں اختلاف کے حوالے سے. اور الجملۃ الثالثہ، دوسرا جملہ احکام الطواری. یہ وہ جو حدوث طارئ کا تھا نا، مثلا عقد معاہدہ ہو گیا ہے تو معاہدے کے بعد اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. مثلا مکان جیسے کہا تھا ویسے نہیں ہے، یا گاڑی جس طرح مانگی تھی کرائے پر طے ہوا تھا اے سی وغیرہ ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اس کا اے سی کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ نئے حکم جو اس پر وارد ہوئے ہیں، تو اب معاہدے کی حیثیت کیا ہے؟ معاہدے کو فسخ کیا جائے یا جو اجرت طے پائی ہے اس کے اندر کمی کی جائے. تو انہیں کہتے ہیں احکام الطواری. انہیں کیا کہتے ہیں؟ احکام الطواری. یہ وفاق کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ احکام الطواری سے کیا مراد ہے، کیونکہ آگے عنوان یہی آ رہا ہے احکام الطواری. اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو دو طرح کے احکام، ایک احکام مضطردہ اور دوسرے احکام الطواری. وہذہ الجملہ، اور یہ جو فصل ہے یعنی احکام الطواری والی، یہ منقسم ہے مشہور مسائل میں تین چیزوں کی طرف. نمبر ایک معرفت موجبات الزمان وعدمہ، کہ کب زمان واجب ہوگی اور کب زمان واجب نہیں ہوگی، اس کی معرفت. مکان کرائے پر لیا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ ہلکی پھلکی کوئی ٹوٹی خراب ہو گئی ہے، اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے فرش کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے، دکان لی، دکان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کب زمان واجب ہوگی کب نہیں. اور دوسرے نمبر پر معرفت وجوب الفسخ وعدمہ، یہ معاہدہ فسخ کب ہوگا کب فسخ نہیں ہوگا. تیسرا معرفت حکم الاختلاف، کہ مستاجر اور مستاجر کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کا کیا حل ہے. وہ کہتے ہیں کہ سال بعد کرایہ جو ہے نا 5% طے ہوا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں جی 10% طے ہوا تھا، اتنا اضافہ ہوگا.
بس اب یہ اختلاف ہو گیا تو کیسے فیصلہ کیا جائے؟ اور بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو احکام مضطردہ اور احکام الطواری، احکام الطواری کے تحت پھر یہ تین مسئلے۔ الجملۃ الاولی یعنی احکام مضطردہ، ومن مشہورات هذا الباب، اس باب کے مشہور مسائل میں سے ہے متى يلزم المقرى دفع الكراء، مقرا پر کرایہ کی ادائیگی کب لازم ہے؟ مقرا کون؟ جس کو کرایہ پر دیا گیا ہے، یعنی کرایہ دار کرایہ کب ادا کرے گا؟ اذا اطلق العقد، جب عقد مطلق کیا گیا، ولم یشترط قبل الثمن، اور پیسوں کا قبضہ اس کی شرط ہی نہیں لگائی گئی، ٹھیک ہے نا؟ طے ہوا جی دکان کا کرایہ جناب 5,000 روپیہ ہے، سمجھنے کہ اب 5,000 ایڈوانس دے یا 5,000 جو ہے نا وہ مہینے کے بعد دے یا سال کا کرایہ اکٹھا دے، کچھ بھی طے نہیں ہوا، تو کرایہ کب لازم ہوگا، کیسے لازم ہوگا؟ امام مالک ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں نہ سمانہ، پیسے یہ لازم ہوں گے جزءاً فجزءاً، قسط وار، جزءاً فجزءاً قسط وار، باعتبار اس منفعت کے جو حاصل کی گئی ہے، جیسے جیسے منفعت حاصل کی گئی ہے اسی اعتبار سے قسط وار پیسے دیے جائیں۔ مثلا سال کا کرایہ طے ہوا کہ 24,000 روپے کرایہ ہے، تو پھر ہر مہینے کتنا کرایہ دے گا؟ 2,000 دیتا جائے، یہ جزءاً فجزءاً، الا یہ کہ شرط لگائی جائے اس کی، کس کی؟ قبض الثمن کی، ایڈوانس کی شرط لگائی گئی ہو، پھر ایڈوانس دینا پڑے گا، یا پھر شرط تو نہیں لگے گی لیکن یہاں ایسی چیز ہے جو ایڈوانس کو واجب کرتی ہے، معاہدہ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں ایڈوانس ویسے ضروری ہے، اس کے دو صورتیں، مثلا ان یکون عوضا معینا، عوض متعین ہے، عوض کیا ہے؟ متعین ہے، کیا مطلب؟ مثال کے طور پر یہ جی دکان کرائے کے اوپر لی ہے، اس کا کرایہ کیا ہے؟ یہ جو فلانے کے پاس یہ جی منچ کھڑی ہے یا یہ جو گاڑی کھڑی ہے، یہ گاڑی میں آپ کو رینٹ میں دوں گا، پیسے نہیں دوں گا، پیسے کی جگہ یہ موٹر سائیکل آپ کو دوں گا، پیسے کی جگہ یہ جانور آپ کو میں دوں گا، عوض متعین ہے، تو یہ فوراً دے، کیوں؟ اب سال بعد اگر دے گا تو اس کے اندر تغیر کا اندیشہ ہے، اب وہ جس موٹر سائیکل کو دیکھ کر اب وہ کرایہ پر دکان دے رہا ہے، ہو سکتا ہے سال کے بعد موٹر سائیکل کی کنڈیشن بدل جائے، تو اس لیے یہ موٹر سائیکل یہ جاموس ایڈوانس پہ، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یا پھر کرایہ فی ذمہ ہے، کرایہ کیا ہے؟ دوسری صورت کیا ہے؟ کرایہ فی ذمہ، کرایہ فی ذمہ کا مطلب یہ ہے بس ہم کسی کے پاس متعین درہم دنانیر پڑے ہیں، مثلا یہ جو میرے پاس یہ والے درہم جو پڑے ہیں نا، یہ والے درہم آپ کو کرایہ کے طور پر دوں گا، اب یہ والے درہم جو متعین ہیں یہ کرایہ فی ذمہ ہے، تو اب اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، کوئی سکہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یا تو مطلق طے ہوتا نا کہ 50 درہم لوں گا، وہ تو کوئی بات، لیکن یہ ہے کہ یہ والے 50 لوں گا، سمجھے کہ جو متعین جب ہو گئے ہیں یہ بھی تعیین کی ایک شکل ہے، تو اس لیے یہ بھی پھر ایڈوانس ہے، اور بات سمجھیے کہ نہیں؟ یا کرایہ فی ذمہ کی ایک اور بھی مثال دی گئی ہے، تفسیر اور بھی کی گئی ہے، مثلا ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ گھر جو ہے نا یہ رینٹ کے اوپر دیتا ہوں جس کا میں مالک ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی میں آپ سے گاڑی کرایہ کے اوپر لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو اپنا مکان رینٹ پر دوں گا، آپ سے گاڑی میں لیتا ہوں رینٹ پر اور اپنا مکان رینٹ پر میں دوں گا، تو یہ کرایہ فی ذمہ ہے، تو یہ مکان جو ہے نا یہ فوراً دے، یہ کیا دے؟ فوراً دے، کیوں؟ اگر یہ فوراً نہیں دے گا تو پھر یہ دین بھی دین بن جائے گا اور یہ ٹھیک نہیں ہے، تو لہذا ایڈوانس یہ فوری طور پر قبضہ دے۔ اچھا، یہ دو تفصیلیں کرایہ فی ذمہ کی۔
امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں بندے پر پیسے واجب ہو جائیں گے نفس العقد کے ساتھ ہی، ایڈوانس ہی، وہ کہ امام شافعی وہ قسطوں کے قائل ہے نہیں یہاں پر اس مسئلہ، وہ کہتے ہیں پیسے ایڈوانس دے۔ ہاں ہاں اختلاف ہے اس میں، دونوں باتیں، اس میں بات وہی ہے العادت محکمہ، عرف کے مطابق ہوتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا کیا خیال ہے؟ وہ سمجھتے ہیں جو پیسے ہیں یستحق منہ، اس کا حقدار قرار پائے گا جتنی وہ منفعت حاصل کرے گا، بقدر ما یقبض من العوض، عوض سے مراد منفعت، جتنی جتنی منفعت لیتا جائے گا اتنے اتنے پیسے دیتا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں پیسوں کی تاخیر جو ہے نا یہ من باب الدین بالدین ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ وہ اس لیے جو ہے نا پیسے ایڈوانس ہونے چاہیے۔ تو یہ جتنے مسئلے آگے آ رہے ہیں نا اس میں اہل علمی کہتے ہیں عرف کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اگر مطلق ہے تو اپنے اپنے علاقے کا جو عرف ہے اس عرف کے حساب سے پیسے کرایہ رینٹ دیا جائے گا، یہ بات ختم۔ دوسرا مسئلہ فقہا کے اختلاف فی من اقترا دابۃ، ایک آدمی نے جانور کرایہ پر لیا، یا آج کے دور میں گاڑی کرایہ پر لی، یا مکان کرایہ پر لیا، یا کوئی بھی چیز، کیا اس بندے کو حق حاصل ہے ان یکری ذالک کہ وہ آگے کرایہ پر دے ان پیسوں سے زیادہ جو اس نے خود کرایہ پر لیے ہیں؟ میں نے مکان لیا 5,000 مہینے کے اوپر مولوی عبداللہ سے لے لیا ہے جس میں 5,000، اب آگے یہی مکان کسی اور کو میں رینٹ پر دیتا ہوں اور 8,000 پر دیتا ہوں، تو یہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ امام مالک شافعی و جماعہ کہتے درست قیاس کرتے ہوئے بیع پر، وہ کہتے جیسے بیع میں 10 کی چیز 15 میں آپ فروخت کر سکتے ہیں تو 5,000 میں کرایہ پر لیا ہے تو 8 میں آگے دے سکتا ہے۔ ابو حنیفہ و اصحاب کہتے ٹھیک نہیں ہے۔ وعمدتہم، ان کی دلیل کیا ہے ابو حنیفہ اور اصحاب کی؟ وہ کہتے ہیں یہ من باب ربح ما لم یضمن، یہ اس قبیل سے ہے، یہ ایسی چیز کا نفع لے رہا ہے جس کا وہ ضامن نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کل کو مکان کے موٹر خراب ہو جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں، گٹر بند ہو جاتا ہے تو موٹر کی اصلاح، گٹر کی اصلاح کس کے ذمہ ہے؟ مالک مکان کے اوپر ہے۔ اب وہ نقصان ہو تو مالک کرے، مالک برداشت کرے، یہ درمیان میں 5,000 پہ کرایہ لے کر آگے 8 پہ دے کے 3,000 کھڑے کر رہا ہے، یہ کیسے؟ الخراج بالزمان، جب زمان کا یہ حقدار نہیں ہے تو پھر 5 والی چیز آگے 8 میں بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ لأن زمان الاصلی، اصل کیا ہے کہ یہ من رب ہی، زمان جو ہوتی ہے وہ مالک پر ہوتی ہے، آنی من المکری، کرایہ دار پر ہوتی ہے، یعنی جو کرایہ پر دینے والا ہے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل وَأَيْضًا نیز فَإِنَّهُ مِن بَابِ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ، یہ ایسی چیز کو بیچ رہا ہے جس کے اوپر اس کا قبضہ نہیں ہے۔ مکان پر قبضہ کس کا ہے؟ مالک مکان کے، اور میں آگے جو ہے نا وہ بیچ رہا ہوں۔ پہلی دلیل تو ذرا وزنی ہے لیکن یہ دوسری دلیل ذرا وزنی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بیع نہیں کر رہا بلکہ یہ اجارہ کر رہا ہے۔ بیع کے احکامات اور ہوتے ہیں، اجارہ کے احکامات اور ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، بیع اور اجارہ میں فرق پہلے بھی بتایا ہے۔ البتہ بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں اذا احدث فیہا عملا، جب اس کے اندر کوئی نیا کام کر لے، مثلا مکان تھا اس نے لیا، اس کی ٹیپ پاپ کرائی، سمجھ رہی کہ نہیں،